اچھا، یہ کچھ اسلامیات کے سوال ہیں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسلامیات جن کا سبجیکٹ ہے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے تو ہم اسلامیات اور اردو دونوں پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ حضرت صالح کی قوم کا کیا نام تھا؟ سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ قوم سمود۔ اکثر ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے، قوم سمود، قوم عاد، اس طرح جیسے پیغمبر تھے مختلف قوموں کے لیے آئے تھے۔ حضرت صالح جو تھے قوم سمود کے لیے آئے تھے، تو اسی طرح اور بھی پیغمبر ہیں جو الگ الگ قوموں کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر پوری دنیا کے لیے آئے تھے۔ حضرت حفصہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح کے سوالات PPSC اور ایجوکیٹرز کے پیپر میں بہت آتے ہیں اور یہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ام حبیبہ کس صحابی کی بہن تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن۔ امام ابو حنیفہ کہاں دفن ہیں؟ بغداد میں۔ امام ابو حنیفہ کہاں دفن ہیں؟ بغداد میں۔ ان کی کتابیں میں فقہ اور جعفریہ اور اس طرح احادیث کی۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نیابت کس کو دے کر گئے؟ حضرت علی۔ حضرت علی کو دے کر گئے تھے۔ اچھا، غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نیابت کس کو دے کر گئے؟ حضرت علی۔ ذکر کے لغوی معنی میں یاد کرنا۔ کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ سورت البقرہ۔ سورت البقرہ پوری دعا ہے۔ کسی کو کوئی ایگزام دینا ہو جاب کے لیے یا کوئی بھی پیپر ہو، ڈیلی سورت بقرہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے اینڈ پہ دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ سورت بقرہ پوری دعا ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈیلی سورت بقرہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اس پر بھی پھونک ماریں، پانی پر بھی پھونک ماریں اور پھر پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ بیماری چلی جائے گی، مریض جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں شفا ہے۔ سورت بقرہ پوری دعا ہے۔ اور جو آخری رکوع ہے وہ بے شک روز پڑھیں، گھر میں 5 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں یا ویسے ڈیلی پڑھ لیں، وہ بھی اس کا اختتام بھی سورت بقرہ کا خاص طور پہ دعا پر ہوتا ہے۔ اس میں کافی دعائیں ہیں، جس میں سے کسی عالم کے پاس جائیں تو وہ اس میں سے کوئی دعا یا آیت کریمہ ڈھونڈ کر بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جس طرح بڑے جو عالم ہیں وہ وظیفے بتاتے ہیں۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ سمود۔ حضرت حفصہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر۔ حضرت ابوبکر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر نے۔ حضرت ام حبیبہ کس صحابی کی بہن تھی؟ حضرت امیر معاویہ۔ امام ابو حنیفہ کہاں دفن ہیں؟ بغداد میں۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نیابت کس کو دے کر گئے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ ذکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ سورت البقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ ایسے قرآن میں بھی لکھا ہے سورت بقرہ جو ہے وہ روز پڑھنا رحمت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس لیے بہتر ہے روز پڑھتے رہیں۔ اگر ایک دفعہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو آدھی پڑھ لیں، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ باقی والی پڑھ لیں، یا اگر گھر میں 2-3 لوگ قرآن پاک اس ٹائم پڑھتے ہیں
تو انہیں کہیں ساتھ پڑھا لیں، پانی دم کر لیں۔ کہیں جادو ہے گھر میں خدا نخواستہ کسی پہ، تو آپ سورۃ بقرہ پڑھ کے پانی دم کر کے اس گھر کے جو چاروں کونے ہیں، ہر کمرے کے ہر کونے میں اس کا چھڑکاؤ کریں، اور پھر سارے گھر والے بھی پئیں۔ انشاءاللہ جادو کا اثر گھر میں رہنے والوں پر بھی ختم ہو جائے گا اور گھر سے بھی ختم ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ، آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔